ذی الحجہ کا مہینہ آنا اور اللہ کی طرف سے ان پر فضائل کا وارد ہونا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی راتوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، کیوں ہوا ایسا؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کے پیچھے بہت بڑا واقعہ جو ہم بارہا سنتے ہیں وہ چھپا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہیں، اور ان کی قربانی ہمارے سامنے ہے کہ صرف اللہ کے لیے آگ میں پھینکے گئے ہیں، دوسری کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب وہ لے کے چلے ہیں اور مکہ کی بنجر وادی میں ان کو چھوڑا ہے، میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضرت حاجرہ یہ شہزادی ہیں، کوئی غریب گھرانے کی لڑکی نہیں ہے، بلکہ شہزادی ہیں اور ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ جو شہزادی اس کو لے کر چلے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور دور کا سفر کیا، اور اللہ کا حکم تھا میرے بھائی دوستو بزرگوں، مکہ کی وہ وادی جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اناج کا ایک دانہ نہیں ہے، اور آجو باجو پورا پہاڑ ہے، وہ بھی کالا پہاڑ، وہاں شہزادی کو چھوڑا جا رہا ہے چھوٹے بچے کے ساتھ۔ اور چھوڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام لوٹے۔ ذرا ہم وہ منظر سوچیں کہ ایک لڑکی جو شہزادی ہے، جس کی عمر 30 برس کی ہوں گی تقریباً، جو اپنے جاہو جلالی کو چھوڑ کر آئی، اپنی نعمتوں والی زندگی کو چھوڑ کر آئی، میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوں گی؟ اور ابراہیم علیہ السلام ساتھ نہیں ہیں، بلکہ چھوڑ کر واپس لوٹے ہیں، اور واپس لوٹنے پر اللہ کا حکم ہے کچھ جواب نہیں دینا ہے۔ وہ بار بار پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے جا رہے ہیں؟ یہ بیابان وادی کے اندر جہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ ہی تو ہمارے سہارا ہیں۔ اور کئی میل چلی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچانک دل میں خیال آیا، اللہ امرک، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ کی محبت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہر قدم اپنے گھر والوں سے دور ہو رہے ہیں، میرے بھائی دوستو بزرگوں، دل پر کیا گزر رہی ہوں گی؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ رہی ہیں۔ ایک چھپر ہے اور بامبو کے اوپر چھپر کو کھڑا کیا گیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، رات کا وقت ہوا، اندھیری رات ہے اور پہاڑ بھی اندھیرے ہیں، اور اس وادی کے اندر ایک عورت اور ایک بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ شہزادی نے چھوٹے سے حجرے کے اندر اپنی رات کو کس طرح کاٹا ہوگا کہ اپنے شوہر کی وداعی کا دکھ ہے، یہ طرح پوری زندگی گزر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ مدت کے بعد حکم ہوا، جاؤ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرو۔ اب وہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور حکم یہ ہے کہ اترنا نہیں ہے، صرف ملاقات کر کے واپس آ جانا ہے۔ کیا دل مچل نہیں رہا ہوں گا ان کا کہ میرا چھوٹا سا بچہ، کاش کہ میں اس کو کھلاتا، میرے پاس وہ بڑا ہوتا، بڑی امیدوں کے بعد وہ جو مجھے ملا ہے، اور یہ شہزادی جو اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنی جاہو جلالی کو چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے، کاش کہ میں ان کے ساتھ رہتا، ان کی دل لگی کے لیے ان کے ساتھ زندگی کو گزارتا، لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ تمام قربانی کیوں برداشت کر رہی ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام آئے، اس کے پہلے وہ مشہور واقعہ کہ 3 دن کا پانی ختم ہو گیا، اور یہ خود پیاسی ہے، زبان پر پیاس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، وہ بچہ پیاس کے لیے تل ملا رہا ہے، اور یہ ماں اپنے بچوں کی قربانی کو برداشت نہیں کر پا رہی، اور اسے معلوم ہے کہ یہاں پانی کا کوئی نشان نہیں ہے، لیکن بچے کی وجہ سے وہ جذبات میں آئی اور صفا مروہ کی چکر مار رہی ہیں۔
یہ 7 چکر متعین نہیں تھے، بلکہ 7 چکر پر وہ تھک گئی اور ہار کر وہاں گر گئی اور دل میں سمجھ لیا کہ میں یہاں موت کا شکار ہو جاؤں اور میرا بچہ وہاں موت کا شکار ہو جائے۔ اسی پر میرے بھائی دوستو بزرگوں، وہ مروہ پر گر گئی ہیں اور کوئی رمق زندگی کی باقی نہیں ہے کہ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو جا رہا ہے۔ وہ معذرہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ میرا خلیل اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر چلا گیا اور خلیل کے گھر والے یہ چکر مار رہے ہیں اور بچہ بلبلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کا نظام چلا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمزم کو جاری کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خلیل بڑی قربانی دے کر گیا ہے، فوراً پانی کا انتظام ہو جاتا، فوراً کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ اتنی زیادہ قربانی کیوں لی اللہ نے؟ کیا وجہ تھی؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، پہلی بات تو یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہر حال میں قربانی لے سکتا ہے، لیکن قربانی کی وجہ سے آدمی اللہ کا باغی نہ بن جاوے اور نعمت کی کثرت کی وجہ سے آدمی اللہ کا نافرمان نہ بن جاوے کہ بڑی نعمت آ گئی، اب جی جہاں چاہے وہاں استعمال کر لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نعمت آزمائش کے لیے ہے اور حالات صبر کے لیے ہے۔ انہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی پر وہ پانی کو جاری کیا ہے۔ اور یہ پورا واقعہ جب بچہ بڑا ہوا، کھیلتا کودتا ہوا، اب باپ کے دل کے اندر جوش آیا کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا، اللہ کی طرف سے وہ محبت کو دور کرنے کے لیے قربانی کا حکم ہوا۔ اللہ قربانی نہیں لی، اور پورا واقعہ میرے بھائی دوستو بزرگوں ہمارے سامنے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے قربانی دیتے رہے اور ان کے گھر والوں نے اللہ کے لیے قربانی دی، میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اعمال کو شریعت کا حصہ بنا دیا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ صفا مروہ پر چڑھی ہیں، اگر حاجی اس کو چھوڑ دیتا ہے، عمرہ کرنے والا اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو دم دینا پڑتا ہے۔ اللہ کو وہ عمل ایسا مقبول آیا، قیامت تک انسانوں کے لیے اس کے لیے جاری فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا عمل اتنا پسند آیا، قیامت تک کے آنے والے مالداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قربانی کو فرض کر دیا کہ دنیا کی زندگی میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ نے دی ہوئی ہے اور اسی کے لیے قربان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بار بار قربانی کا جو مہینہ آتا ہے، وہ مہینہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، اور یہ پیغام یہ نہیں ہے آپ جانور خریدو اور جانور کی قربانی دے کر کچھ گوشت ہم کھا لیں، کچھ گوشت تقسیم کر دے اور ہماری قربانی ہو گئی، نہیں، بلکہ میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ معنی ہمیں بار بار یہ اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، ہم بھی اللہ کے لیے اپنے جان کی قربانی دیں گے، اللہ کے لیے اپنے مال کی قربانی دیں گے، اللہ کے لیے اپنی جذبات کی قربانی دیں گے، اللہ کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں گناہوں والی زندگی چھوڑ کر جو زندگی اللہ چاہتا ہے اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے، ورنہ نافرمانی والی زندگی گزر رہی ہے، اور یہ نافرمانی والی زندگی گزارتے میرے بھائی دوستو بزرگوں عمریں گزر گئی، لیکن ہم دیکھیں نتیجہ کیا نکلا ہے۔ نتیجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا کہ ہماری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی ہم سے نہیں مانگی ہے، قربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی وہ زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارے، یہ اللہ کی طرف سے چاہت ہے۔ اور جب میرے بھائی دوستو بزرگوں بندہ اللہ کا غلام بن کر اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر چین سکون داخل کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی نگاہ میں عزت اور مال میں برکت داخل کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک ہماری مینٹلٹی بن گئی، اور ایک تو ہمارا ذہن بن گیا کہ جتنی دنیا آوے گی اتنا ہم کامیاب ہو جاوے گے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اسباب کی وجہ سے اگر کامیابی ہوتی
میرے بھائی دوستو بزرگوں، پچھلی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ نے مال بھی دیا، صلاحیت بھی دی، طاقت بھی دی، لیکن اللہ کے مقابلے میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو صحیح بنائیں اور جو ایام آ رہے ہیں ان ایام کا صحیح استعمال کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی کو گزارے۔ فرائض پر تو عمل کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ میرے بھائیوں نوافل کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کے گزارنے کا اہتمام کریں۔